جب سے یہ قانون بنا ہے 28,000 کے قریب لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کروائی ہے۔ ٹرانسجینڈر ایک امبریلا ٹرم ہے، میں تو اس لفظ سے بھی اختلاف کرتا ہوں۔ ہم نے اس پورے قانون کا جائزہ لیا ہے اور یہ بھی بتا دوں کہ اس قسم کے قوانین اسمبلیوں میں چوری چھپے پاس کیے جاتے ہیں۔ یہ بل پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کیا گیا اور اس بل کو سپورٹ حاصل تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پاکستان تحریک انصاف کی۔ یہ وہ خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ میڈیا نیوز کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے۔ خواجہ سرائے قابل رحم اور قابل توجہ جنس ہے۔ ظاہر ہے کہ ان کی تخلیق میں ان کا اپنا کوئی کردار یا اپنی کوئی خامی نہیں، وہ اللہ کی مخلوق اور اس لحاظ سے بدقسمت ہیں کہ ان کی پیدائش کے بعد ان پر ان کے گھر والوں کی محبتوں اور توجہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ گھروں میں ان کو علیحدہ رکھا جاتا ہے، بڑے ہوں تو ان پر صرف ناچ گانے یا بھیک مانگنے کا راستہ کھلا رہ جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس صورتحال میں ان کے انسانی حقوق کا تحفظ انتہائی ضروری ہے۔ 2018 میں قومی اسمبلی میں پاکستان ٹرانسجنڈر ایکٹ پیش ہوا، جس کے تحت خواجہ سراؤں کے لیے ڈرائیونگ لائسنس بنانے اور ہراسانی سے تحفظ کی سہولت دی گئی۔ ان سے بھیک منگوانے والے پر 50,000 روپے جرمانے کی سزا بھی متعین کی گئی۔ چونکہ ایسے قوانین کے پیچھے بیرونی عطیات پر چلنے والی NGOs اور غیر ملکی ایجنڈے لے کر چل رہی ہوتی ہیں، اس لیے بظاہر خواجہ سراؤں کے حقوق کے تحفظ کے اس ایکٹ میں 2 ایسی کلاز رکھی گئیں جس سے اس قانون کے اصل مقصد پس منظر میں چلے گئے اور خواجہ سراؤں کی بجائے یہ قانون ہم جنس پرستوں کے تحفظ کا قانون بن گیا۔ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر مشتاق احمد نے اس ایکٹ کی ان خامیوں کو دور کرنے کے لیے ایکٹ میں ترامیم کا ایک پرائیویٹ ممبر بل جمع کروایا، جو قواعد و ضوابط انسانی حقوق کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا۔ کمیٹی کے چیئرمین علامہ اقبال کے پوتے سینیٹر ولید اقبال ہیں۔ ٹرانسجنڈر ایک مغربی اصطلاح ہے اور یہ ایک پوری تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس تہذیب کا نام LGBT یعنی لیزبین، گوائے، بائی سیکوئل اور ٹرانسجنڈر ہے۔ یہ ایک کمیونٹی ہے، ایک منفی کلچر ہے، ایک بد تہذیبی اور ایک مکمل جنسی آوارگی اور بے راہ روی ہے۔ اس کلچر کو خواجہ سراؤں سے کوئی ہمدردی نہیں۔ چنانچہ 2018 کے ایکٹ میں جنس کے تعین یا جنس کی تبدیلی کا اختیار خود فرد کو دے دیا گیا۔ اس میں خواجہ سرا کی قید نہیں، یعنی کوئی بھی مرد یا عورت درخواست دے کر اپنی جنس تبدیل کرا سکتا ہے اور کوئی سی عورت مرد بن کر اپنا کارڈ بنوا سکتی ہے۔ اور یہ محض خدشات نہیں بلکہ 2018 کے بعد سے 3 سال میں نادرہ کو جنس تبدیلی کی قریباً 29,000 درخواستیں موصول ہوئیں۔ ان میں سے 16,530 مردوں نے اپنی جنس میں عورت میں تبدیل کرائی، جبکہ 15,154 عورتوں نے اپنی جنس مردوں میں تبدیل کرائی۔ خواجہ سراؤں کی کل 30 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 21 نے مرد کے طور پر اور 9 نے عورت کے طور پر اندراج کی درخواست دی۔ سینیٹر مشتاق احمد کی ترمیم اس تبدیلی کو میڈیکل ٹیسٹ کے ساتھ مشروط کرتی ہے۔ 2004 میں جنسی تعین کے ایکٹ میں طبی معائنے اور طبی سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دیا گیا، جبکہ پاکستان جنڈر ایکٹ 2018 کے لحاظ سے کسی میڈیکل بورڈ کی رائے کے بغیر اپنی ثوابدید پر مرد سے عورت، عورت سے مرد بننے اور تبدیلی جنس کا آپریشن کرانے کی کھلی چھٹی ہے۔ اس کے نقصانات واضح ہیں۔ مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی یا PTI، بعض دوسری جماعتیں وہ طبی معائنے کی حمایت کی بجائے بے شمار خطرات و خدشات کے حامل موجودہ ایکٹ کو مضمرات سمیت نافذ کرنے کی حامی ہیں۔ حکومت، ممبران پارلیمنٹ اور سیاسی جماعتوں پر زور دیں کہ اس تہذیبی شب خون کا راستہ روکیں۔ حکومت اور پارلیمنٹ پہلے مرحلے میں اسے اسلامی نظریہ کونسل کے پاس بھیجنے کا فیصلہ کرے۔ بہرحال وہ ایک آئینی ادارہ ہے۔ جب سے ہم نے ٹرانسجنڈر ایکٹ کے خلاف شریعت کورٹ میں پٹیشن کی ہے، اور ہم نے صرف اس بات پہ پٹیشن کی ہے کہ ہمیں کوئی اس بات پہ غرض نہیں ہے کہ ٹرانسجنڈر کو حق ملے اور ان کی جو مظلومیت ہے اس کے حساب سے ان کے بارے میں طے کیا جائے کہ ان کو کس قسم کے حقوق ملنے چاہیے۔ لیکن اس ایکٹ کی آڑ میں ایک انتہائی فضول قسم کا قانون پاس کیا گیا ہے، جس کے تحت یہ جائز قرار دے دیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص جو کہ 20-25 سال کا ہے، اس کا ایک بیٹا بھی ہے،
اور وہ ناظرہ کے پاس جاتا ہے اور جا کے کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ میں عورت ہوں، تو اس کو عورت کے طور پر رجسٹرڈ کر لیا جائے گا۔ اس طرح اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں مرد محسوس کرتی ہوں تو اس کو مرد کے طور پر رجسٹرڈ کر لیا جائے گا۔ اس کو انہوں نے لکھا ہے سیلف پرسیوڈ جینڈر آئیڈینٹی۔ اس کے خلاف جب سے پٹیشن شروع ہوئی ہے اس وقت سے پوری کی پوری عالمی قوتیں اپنے تمام تر ایجنڈے کے ساتھ یوں لگتا ہے کہ پاکستان میں یہی ایک مسئلہ ہے، اس کے پیچھے چل دوڑی ہیں۔ پچھلی دفعہ جب پیشی تھی شریعت کورٹ میں تو پورے پاکستان سے ٹکٹیں دے دے کے بلوا کے ان لوگوں کو جو کہ ہم جنس پرست تھے، گیز اینڈ لیسبین تھے، ان کو عدالت کے باہر کھڑا کیا گیا اور مختلف قسم کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے، وکلاء جو تھے، ان کو لایا گیا۔ لیکن اب 17 جنوری کو پیشی ہے اور چونکہ شریعت کورٹ کی پیشی ہے اور اس میں صرف قوانین شریعت کے حساب سے چلیں گے تو اس سے ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم یہ کیس ہار جائیں گے۔ ہم نے تو یہ کیا ہے کہ شریعت ان لوگوں کو کچھ حقوق دیتی ہے، اور حقوق کس بنیاد پہ دیتی ہے کہ بنیادی طور پر جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنسی طور پر معذور پیدا کیا ہے، جو مرد ہے لیکن مکمل طور پر مرد نہیں پیدا ہوا، جو عورت ہے جو مکمل طور پر عورت پیدا نہیں ہوئی، اس کے کچھ حقوق ہیں، اس کے باقاعدہ شرعی قوانین ہیں، اس کا جنازہ کیسے پڑھا جائے گا، اس کی شادی کیسے ہوگی، اس کے وراثت میں کیسے ایسا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ صرف ایک شرط ہے جو تمام فقہاء نے رکھی ہے اور جو دنیا پوری کے اندر ہوتی ہے کہ اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کیا جائے جیسے ہمارا ہوتا ہے۔ ہم جب سول سروس میں آئے تھے تو ایک بہت بڑے میڈیکل ٹیسٹ سے گزر کے آئے تھے۔ میں آج بھی اگر ڈاکٹر ہوں یا انجینئر ہوں تو میں ایک لیڈی ڈاکٹر کے طور پہ اپنے آپ کو اس وقت تک رجسٹرڈ نہیں کروا سکتا جب تک کہ میری شناختی کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہو اور اگر میرا میڈیکل ٹیسٹ جو کہ ہر نوکری کے اندر ہوتا ہے وہ نہ کیا جائے کہ میں ایک عورت ہوں یا نہیں ہوں اور مرد ہوں تو یا نہیں ہوں۔ لیکن اس کی آڑ کے اندر جو کھیل کھیلا گیا اور جو 18 مئی کو خواجہ سکانہ عباسی صاحب نے جاتے جاتے جو تحفہ دیا، اور اب اس وقت جو ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے بہت سارے اراکین جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ مل چکے ہیں، اور کل بھی ایک پی ٹی آئی کی ایک خاتون ہیں جو کہ اس کو خاص طور پہ لیڈ کر رہی ہے، اور کچھ مجھے پتہ چلا ہے کچھ ایمبیسیز بھی ساتھ ہیں، اور پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کے لاہور کے اندر ایک ٹرانسجینڈر جو ہے اس کی واک کرائی جا رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک فیشن ہے، اور یہ فیشن شروع ہوا تھا 1906 میں سان فرانسسکو میں۔ سان فرانسسکو میں جب پہلا گے بار آیا، ہم جنس پرستوں کا بار آیا تو وہاں زلزلہ آ گیا، اور لوگوں نے کہا کہ یہ زلزلہ اس وجہ سے آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کی وجہ سے ہم سے ناراض ہوا ہے۔ لیکن ہم جنس پرست جتنے بھی تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم یہ نہیں ہونے دیں گے، ہم ہر سال 26 جولائی کو ایک واک کیا کریں گے اور ہم ایک گے پرائڈ ویکنڈ بنائیں گے، یعنی ایک ایسی پرائڈ، ایسی جسے کہتے ہیں جس کے اندر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حیثیت ہم جنس پرست اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اور بحال کرنے کے لیے ہم ویکنڈ کریں۔ 1996 کی 26 جولائی کو میں سان فرانسسکو میں تھا، اور آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ سان فرانسسکو جو ہے یہ ایک گے کیپٹل ہے، یعنی ہم جنس پرستوں کا کیپٹل ہے۔ اس کی میئر جو تھی وہ ایک لیسبین تھی، یعنی عورت ہم جنس پرست تھی، اور اس کا ڈپٹی میئر جو تھا وہ ایک گے تھا، یعنی مرد ہم جنس پرست تھا۔ جو گولڈن گیٹ کا علاقہ ہے اس علاقے کا پورا جو باغ باقی ساری چیزیں وہ گیز سے بھرے ہوتے ہیں۔ ڈوپونگ سرکل جو ہے تھا وہاں میں 96 میں دیکھا، جو کہ واشنگٹن کا ہے، وہاں بھی سارے کا سارا گیز کی بکس، گیز کی کتابیں، گیز کے لڑکے جو تھے وہاں پارک کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو 26 جولائی میں پوری جو سان فرانسسکو کی اسٹریٹس تھیں ان پر جھنڈے ایسے لگے ہوئے تھے جیسے یوم آزادی کے جھنڈے ہوتے ہیں، اور وہ 7 رنگا جھنڈا جو تھا وہ اس کا لگایا گیا تھا۔ انہوں نے بھی ان کو نقل کرنے کی اور چھپانے کی کوشش کی ہے تاکہ یہ کھل کے سامنے نہ آ سکیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب سے یہ قانون بنا ہے 28,000 کے قریب لوگوں نے اپنی جنس تبدیل کروائی ہے، جن میں سے 16-17 ہزار کے قریب مرد ہیں جنہوں نے عورتیں بنی ہیں، اور کوئی 9-9.5 ہزار کے قریب عورتیں ہیں جنہوں نے مرد بنے ہیں۔ یہ ہے وہ قانون جو کہ ان کو راستہ دکھا چکا ہوا ہے۔ اس کے خلاف ہم شریعت کورٹ میں اپیل میں گئے ہیں، اور اس واک کا بنیادی مقصد پاکستان کے ماتھے پر ایک کریم کا ٹکا لگانا ہے، اور یہ اس کو آڑ لے رہے ہیں ٹرانسجینڈر کا۔ بہت سارے خواجہ سرا ایسے ہیں کہ جو اس وقت بھی ہمارے ساتھ تھے اور کہتے تھے کہ آپ نے شریعت کے حساب سے ہمیں دلانے کی کوشش کی ہے، ہم ان لوگوں کے خلاف ہیں جو ہمارا بحروب بدل کے
آتے ہیں اور ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ہمیں کوئی حرج نہیں، ہمارا میڈیکل ایگزامینیشن کرائیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں معذور پیدا کیا ہے، اور وہ اپنی سولیڈیرٹی جو ہے اس قانون کے تحت رکھیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت کے تحت ہمیں عطا کیا ہے، اور جس کے حقوق انہیں ملے تھے، اور ان کے ٹرانسجنڈر کارڈ بھی بنے تھے۔ لیکن شناختی کارڈ کو تبدیل کر دینا اور اس شناختی کارڈ کے اندر خاص طور پر حق دینا ان لوگوں کو کہ جو لوگ جو ہیں نہ تو پیدائشی خواجہ سرا ہیں، نہ کوئی معذور ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو کہ شوق کے ساتھ اس راستے پر سوار ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لعنت بھیجی تھی، یہی وہ لوگ ہیں جس میں آمرہ اور سدوم کی بستیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات سے، اور اللہ تعالیٰ ان چند لوگوں کا گناہ اس پوری قوم پر نہ آئے۔ تو ہم اس کو بھی کمیٹی کو بھیج سکتے تھے، سینس آف دا ہاؤس لیا جاتا ہے، اگر میجورٹی کا یہ سینس ہو کہ نہیں اس کو ہم نے پاس کرنا ہے تو پھر ہم اس کو پاس کرتے ہیں، اگر میجورٹی کا سینس ہو اور گورنمنٹ بھی ایگری کرے کہ اس کو کمیٹی میں بھیج دیں تو تب کمیٹی میں بھیجیں۔ یہاں سینس آپ نے دیکھ لیا کہ 3 versus the entire house تھا، تو اس لیے مجبوری۔ Now I put the motion to the house. It has been moved that the bill to provide for protection, relief and rehabilitation of rights of transgender persons and their welfare and for matters connected therewith and incidental thereto, the Transgender Person Protection Rights Bill 2018 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted and consequently the bill is passed. تو میری ایک کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں وہاں جا کے اسلام، پاکستان، عوام، جمہوریت، بشری حقوق اور امت مسلمہ ان کے مفادات کی نگرانی کروں اور وہاں پہ اپنا رول اچھے انداز سے ادا کروں۔ اب اللہ سے دعا کروں گا کوتاہیاں جو ہوں اس سے درگزر فرمائے، جو کام ہوا ہے اس کو قبول کریں اور زیادہ بہتر کی توفیق دے۔ لیکن یہ میری کوشش ہوتی ہے، میں اس کو ایک اہم منصب، ایک اہم محاذ، ایک فرنٹ سمجھتا ہوں اسلام، پاکستان اور عوام کا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پہ رول کروں۔ جہاں تک یہ ٹرانسجنڈر لائے، یہ صرف ٹرانسجنڈر نہ نہیں، آپ دیکھیں کہ میں نے FATF کے بلوں کے اوپر قوم کو جگانے کی کوشش کی۔ وہ غلامانہ بل تھے، بدترین غلامی تھی، اس میں کھل کر لکھا ہوا تھا کہ یہ پارلیمنٹ یہ قانون اس لیے بنا رہا ہے کہ FATF کا حکم ہے۔ کیا کوئی پارلیمنٹ دنیا میں ایسا ہے اس کو عرض پہ جو اپنی لیجسلیٹو اتھارٹی دور، ہزاروں کلومیٹر دور کسی ملک کو دے دے؟ فرانس کو دے دے، پیرس میں قانون بنے، امریکہ کو دے دے، واشنگٹن میں قانون بنے، یہ نہیں ہو رہا، یہ صرف پاکستان میں ہو رہا۔ اسی طرح جو اینٹی ریپ بل تھا اس میں عوام کو علم نہیں ہے، حالانکہ میں نے اس پہ بار بار ترامیم پیش کی اور جوائنٹ سیشن میں اور سینٹ میں اس پہ تقریریں کی۔ اس میں زنا کی تعریف تبدیل کر دی گئی ہے، اس میں زنا کی تعریف جو کہ شریعت میں زنا کی تعریف ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو ہم اب پھر اسی طرح وقف پراپرٹی بل ہے، جو کام انگریزوں نے نہیں کیا ہے بری صغیر میں، جو رنجیت سنگھ نے نہیں کیا، وہ ہمارے ان حکمرانوں نے، مساجد و مدارس اور وقف کے ادارے۔ اسی طرح یہ ٹرانسجنڈر لا ہے، اور اس سے پہلے ڈومیسٹک وائلنس بل کے نام سے بل آیا تھا، انسدادی یا ممانعتی گھریلو تشدد، اور اسی کے ساتھ جو ہیں وہ ایک پروہیبشن آف فورسڈ کنورژن، انسدادی جبری تبدیلی مذہب۔ تو یہ نام بہت اچھا رکھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو اندر دیکھ لیتے ہیں تو وہ بل دراصل نہ انہوں نے بنایا ہوتا ہے نہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، وہ ان کو اپنی آقاؤں سے براہ راست ملا ہوتا ہے۔ یعنی پارلیمنٹ کا کام یہ ہے کہ وہ ول آف دا پیپل آف دا پاکستان کو ریپریزنٹ کریں اور قرآن و سنت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے قانون سازی کریں۔ ہماری پارلیمنٹ ول آف دا پاکستانی پیپل نہیں، ول آف دا ماسٹرز، ول آف دا یورپ اینڈ امریکہ، وہ اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ اور قرآن و سنت کا انہوں نے کلمہ طیبہ پارلیمنٹ کی پیشانی کے اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن اندر ایسی قانون سازی ہوتی ہے جو دین کی جڑیں اکھاڑ رہا ہوتا ہے، تو اس سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ جہاں تک ٹرانسجنڈر لا ہے، دیکھیں نا، ٹرانسجنڈر ایک امبریلا ٹرم ہے، میں تو اس لفظ سے بھی اختلاف کرتا ہوں اور اس لفظ کو استعمال نہیں ہونا چاہیے، لیکن بامر مجبوری چونکہ یہ لا موجود ہے تو ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے لیے بہتر لفظ انٹرسیکس ہے، جس کے لیے خنسا یا خواجہ سرا کا لفظ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ ٹرانسجنڈر جس کو یہ کہتے ہیں جو کہ انٹرسیکس ہے، یہ مظلوم طبقہ ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا، اور اس کو
اس کی قبولیت والدین کی طرف سے بھی اور فیملی کی طرف سے بھی نہیں ہوتی، سماج کی طرف سے بھی، ریاست کی طرف سے نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں یہ بھیک مانگتے ہیں یا دوسرے ایسے کاموں میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تضحیک ہوتی ہے، سبکی ہوتی ہے، معاشرہ ان کو کمزور نظروں سے دیکھتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ خود میں نے عیدین کے موقع پہ اسپیشلی ہم ان کے لیے رمضان کے موقع پر، ان کے دوسرے مواقعوں کے اوپر ان کے لیے خصوصی طور پر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تعاون کی، ان کی مدد کریں۔ اب ہم ان کے لیے ایک ادارہ بھی بنانے جا رہے ہیں تاکہ ان کو ہنر سکھائیں، اسکل سکھائیں، یہ بھیک نہ مانگے، یہ اس طرح کی دوسرے کرمنل ایکٹیویٹیز میں نہ ہو۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرد کو اجازت ہے وہ عورت بن جائے اور عورت کو اجازت ہے مرد بن جائے؟ تو اس حوالے سے آج میں پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہم بیان بازی سے بچتے ہیں، محض شور مچا کے کریڈٹ لے لینا اور آپ کے پاس بنیاد نہ ہو، بنیاد کمزور ہو، ہم ان باتوں پہ نہیں چلتے۔ ہم نے اس پورے قانون کا جائزہ لیا ہے، اور یہ بھی بتا دوں کہ اس قسم کے قوانین اسمبلیوں میں چوری چھپے پاس کیے جاتے ہیں۔ این جی اوز اور یہ لوگ آپس میں مل کر اور پارٹیوں کے اندر لابنگ کر کے کچھ ابتدا میں بڑا معصوم نقشہ پیش کر کے ایک آدھ عالم دین سے فتوی بھی لے لیتے ہیں، اور پھر وہ چلتے 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 اس دن اسمبلی میں پاس کرتے ہیں جس دن اسمبلی میں لوگ نہ ہوں۔ ہماری جماعت نے اس کو بھی کہا تھا کہ اس کو کمیٹی میں لے جاؤ، پاس مت کرو اس کو، لیکن بڑی معصومیت کے ساتھ پاس کر دیا انہوں نے، اب ایکٹ بن گیا۔ آج انسانی حقوق کے کمیٹی میں یہ زیر بحث ہے، لیکن جمعیت علماء اسلام نے پورے قانون کو پڑھ لیا ہے، اول تا آخر پڑھ لیا ہے، اس کا متبادل ہم نے مرتب کر لیا ہے، اور وہ اب ہم جمعیت سے باہر کے جید علماء کرام کے سامنے بھی پیش کریں گے، اور انشاءاللہ پھر قوم کے سامنے آئے گا کہ قانون کیا ہے اور جمعیت علماء اسلام کیا رہنمائی کر رہی ہے۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے نام سے 2018 میں ایک قانون پاس کیا گیا، ایک بل پیش کیا گیا، وہ قانونی شکل اختیار کر گیا۔ یہ بل پیپلز پارٹی کی طرف سے پیش کیا گیا، اور اس بل کو سپورٹ حاصل تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پاکستان تحریک انصاف کی۔ ان تینوں پارٹیوں نے اس بل کو، حالانکہ یہ ویسے ایک دوسرے کے بہت اپوزٹ سمجھے جاتے ہیں، بہت ایک دوسرے کے دشمن کی حد تک سمجھے جاتے ہیں، لیکن جب یہ معاملہ آیا تو یہ تینوں پارٹیاں اسمبلی میں ایک تھیں اور یہ قانون انہوں نے پاس کیا۔ سینیٹر مشتاق صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ اس طرح کے موضوعات پہ آواز اٹھائی اور کم از کم قوم کو آگاہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اس پر امینڈمنٹ جمع کروائی سینٹ میں، اور اب جا کر ستمبر 2022 میں اس کی ہیئرنگ ہوئی سینٹ کے اندر، تو وہ بتا رہے تھے کہ سینٹ کے اندر ابھی بھی 2022 کی سچویشن میں بھی پی ٹی آئی، مسلم لیگ، پیپلز پارٹی تینوں ایک پیج پر ہیں۔ اور جب میں نے اپنے دلائل پیش کیے کہ بھائی آپ نے جو یہ ایکٹ پیش کیا، یہ قانون بنایا، یہ خلاف اسلام ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے کے لیے ایک ناسور بنے گا، یہ آپ اس کے اندر ترمیم کریں، تو سب نے بیک زبان میری باتوں کو ریجیکٹ کیا۔ اچھا، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے کہ ٹرانسجینڈر کے لیے کوئی قانون بنتا ہے، ان کے رائٹس کے لیے، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو تھوڑا مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے اور ہمیں تکلیف کیوں ہو رہی ہے، اور ہمیں یہ تکلیف اپنے معاشرے کے لیے ہو رہی ہے، آپ کے لیے ہو رہی ہے، آپ کے گھر والوں کے لیے، آپ کے بیوی بچوں بیٹیوں کے لیے ہو رہی ہے کہ کل مستقبل کیا ہوگا۔ ٹرانسجینڈر کی جو ڈیفینیشن کی گئی ہے اس قانون کے اندر، ایک ڈیفینیشن تو یہ کی گئی کہ کوئی پیدائشی ٹرانسجینڈر ہے، انٹرسیکس ہے، وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو رائٹس ہیں وہ اس کو ملیں تفصیل۔ دوسری ڈیفینیشن یہ کی گئی ہے کہ ٹرانسجینڈر اس شخص کو ہم کہیں گے کہ اگر کوئی آدمی ایکسیڈنٹ میں اس کی مردانہ قوت ختم ہو جاتی ہے، یا اس نے کوئی دوائی کھا لی جس سے اس کی مردانہ قوت ختم ہو جائے، وہ جا کے نادرا کو کہے کہ بھائی میں آج کے بعد سے عورت ہوں، تو نادرا اس بات کا پابند ہے کہ اس کو عورت ڈکلیئر کرے، یعنی اس کے شناختی کارڈ میں جنس میں عورت لکھا جائے گا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ فزیکلی، بایولوجیکلی، میڈیکلی یہ آدمی مرد ہے، یہ عورت نہیں ہے، یہ میل ہے، یہ فیمیل نہیں ہے، لیکن اس کی جنس میں عورت لکھا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ عورتوں کے لیے جو ٹوائلٹ ہوتے ہیں وہاں جا سکتا ہے، عورتوں کے پولنگ اسٹیشن میں جا سکتا ہے، جہاں جہاں عورتوں کے لیے جانا الاؤ ہے وہاں جا سکتا ہے، عورتوں کی گیدرنگ میں بیٹھ سکتا ہے، اور جناب والا یہ کسی مرد سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ یہ تو عورت ہے، اور عورت کے لیے مرد سے شادی کرنا الاؤ ہے۔ تیسری ڈیفینیشن جو ٹرانسجینڈر کی گئی، اس میں عورت اور مرد دونوں کو کھلی چھٹی دے دی۔ وہ یہ کہ کسی بھی مرد کو اگر یہ لگتا ہے کسی مرد کی حرکتیں عورتوں والی ہیں، یا کسی عورت کی حرکتیں مردوں والی ہیں، تو کوئی مرد جا کے نادرا کو کہے کہ میں، اللہ نے تو مجھے مرد پیدا کیا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ میں عورت ہوں،
تو فزیکلی بایولوجیکلی وہ مرد ہے, اس کے اعضاء مردوں والے ہیں, لیکن وہ نادرہ کو کہتا ہے کہ آپ مجھے عورت ڈکلیئر کریں, تو نادرہ اس بات کا پابند ہے اس قانون کی روح سے کہ اس کو عورت ڈکلیئر کریں. اسی طرح کوئی عورت جا کے نادرہ کو کہتی ہے کہ بھائی میں, اللہ نے تو مجھے عورت لڑکی پیدا کیا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں مرد بنوں, تو نادرہ اس بات کا پابند ہے کہ اس کو مرد ڈکلیئر کرے. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب مرد کو آپ نے عورت بنا دیا, عورت کو مرد بنا دیا, مرد مرد سے شادی کرے گا, عورت عورت سے شادی کرے گی. یہ جو ہم جنس پرستی ہے, یہ وہ خطرناک گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں قوم لوط کی جس بیماری کا ذکر کیا گیا ہے, جس کی وجہ سے اللہ نے ان پر آسمان سے پتھر برسائے, جس کی وجہ سے اللہ نے ان کی بستی کو اٹھا کر زمین پہ دوبارہ پٹخا, وہ گناہ یہی تھا کہ وہ ہم جنس پرستی کے گناہ میں مبتلا تھے.